السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نشان بلہ چھن جانے کے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف ریویو فائل کیا ہے۔ اس نظرثانی درخواست میں کیا موقف اختیار کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور گراؤنڈز کیا اختیار کیے گئے ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پٹیشن کافی ڈیٹیل میں تفصیلی پٹیشن ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو یہ کہا ہے کہ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے کروائے تھے، اور اس الیکشن کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ یہ بات علی ظفر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کچھ کویشچنز کیے، سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ آپ نے جو الیکشنز کے انعقاد سے پہلے اگر کوئی وینیو بتا دیں کہاں پہ تھا، اپنی ویب سائٹ بتا دیں کہ ویب سائٹ کے اوپر آپ نے یہ ڈیٹیلز دی تھی کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے جا رہا ہے، یہ پروسیس ہوگا، بیلٹ پیپرز یہ ہوگا، یہ فیس ہوگی، اتنے کینڈیڈیٹس آئے اس پورے پروسیس میں، لیکن یہ وہ ساری چیزیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ میں نہیں دکھا سکی۔ پھر اس کے بعد اس ریویو میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھیننے کا جو فیصلہ ہے، یہ سیاسی ایما کے طور پہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے۔ اچھا، یہ جو الزام ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، یہ الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے الیکشن کمیشن پہ میلافائڈی آن فیکٹس کے اوپر، یعنی بدنیتی ہے الیکشن کمیشن کی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا تھا، تو اس وقت ایک عدالتی سوال کے اوپر ایڈوکیٹ علی ظفر جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کی بدنیتی یا حقائق میں بدنیتی کا جو اپنا آرگیومنٹ تھا وہ واپس لے لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم اس طرف آرگیومنٹ نہیں کریں گے، ہم صرف آرگیومنٹس کر رہے ہیں جو میلافائڈی آن لا پہ ہے، یعنی جو قانونی نقائص ہیں ہم اس کے اوپر آرگیو کریں گے، حقائق میں جو واقعات ہوئے ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ مرکزی کیس میں تحریک انصاف نے بدنیتی پر مشتمل الزامات کو واپس لے لیا تھا، لیکن اب ریویو میں وہی الزامات دوبارہ جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں، وہی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے یہ فیصلہ میں، کیونکہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو یہ ٹرائل کے بعد جو سول کورٹ ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اے این پی کا حوالہ دیا ہے اس ریویو میں پی ٹی آئی نے، اور کہتی ہے جی کہ اے این پی نے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے، لیکن انہیں انتخابی نشان الاٹ کیا گیا، اور یہ آرٹیکل 25 جو کہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی بات کرتا ہے، یہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہے۔ اچھا، یہی سوال سپریم کورٹ کے 3 ججز جب یہ کیس سن رہے تھے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اے این پی کو انتخابی نشان غالباً لالٹین ہے، آپ نے ان کو انتخابی نشان کیوں دیا جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے؟ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ جواب تھا کہ جو اے این پی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کی 5 سال کی مدت ہے کہ 5 سال کے اندر اندر آپ نے الیکشنز کروانے ہیں، وہ 5 سالہ مدت ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہ وقت رہتا ہے 5 سال مکمل ہونے میں، تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے وہ عام انتخابات کے بعد کروائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جناب پی ٹی آئی اپنے ریویو میں کہتی ہے جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کویشچن ہے، اور اس آئینی سوال کا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو سننا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ بات تو اہم ہے اور اس کو ویٹیج بھی کورٹ دے سکتی تھی، لیکن اگر یہ سوال مین کیس میں اٹھایا جاتا کہ آپ 3 جج اس کیس کو نہیں سن سکتے، اس وقت اس بینچ کے اوپر مکمل اعتماد کیا گیا تھا، لیکن اب ریویو میں آ کے یہ کہنا کہ 5 ججوں کو اس کیس کو سننا چاہیے تھا، یہ سوال مرکزی کیس میں نہیں اٹھایا گیا تو ریویو میں میری دانش کے مطابق نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا جی، آگے بینظیر بھٹو کیس میں آرٹیکل 17(2) کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو اس پہ جو سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ریزننگ ہے بلے کے انتخابی نشان کے اوپر، اس پہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ بینظیر بھٹو کیس جو ہے
اس کے حقائق اس کیس سے مختلف تھے۔ اس وقت ضیاء الحق جو ہے اس نے ایک روپا اس وقت ہوا کرتا تھا ریپریزنٹیٹیو آف الیکشن ایکٹ کے حوالے سے، عوامی نمائندگی ایکٹ کا سیکشن جو لا تھا وہ 1976 کا تھا، تو اس میں ایک سیکشن ڈال دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو امیدواران ہیں ان کے الگ الگ انتخابی نشان ہوں گے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو بینظیر بھٹو کیس ہے اس کے حقائق اس موجودہ کیس سے مکمل مختلف ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ نقطہ ہے اس ریویو پٹیشن میں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بلا مقابلہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر ایک اہم پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا کہ سپریم کورٹ نے انفرادی لوگوں کے بیانات کو سنا اور ان انفرادی لوگوں کے بیانات پر انحصار کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، حالانکہ کراس ایگزامن کرنے کا جو موقع ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ غالباً پی ٹی آئی یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک ٹرائل کورٹ کے اختیارات کو ایزیوم کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس ریویو میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انتخابی نشان چھینا گیا ہے، یہ انتخابی نشان چھین کے انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ دے کے یہ ایک پارٹی کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ یہ عوام پیپل آف پاکستان کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ اس پولیٹیکل پارٹی سے جو وابستہ جو لوگ ہیں جو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کیا جائے۔ اب وقت کم رہ گیا ہے، آج 12 بجے آخری وقت ہے انتخابی مہم کا بھی، اور ایسے وقت میں یہ ریویو تو شاید سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکتا ہے یہ عام انتخابات کے بعد مقرر ہو۔ لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس ریویو پٹیشن میں مس ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم، قانونی وکلا جو ہیں وہ پریس کانفرنسز میں یا ٹاک شوز میں یہ بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے کہ ہم ملک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے ہم سے انتخابی نشان چھین دیا ہے، لیکن جو لوگ اب ہمارے جیت کر اسمبلیوں میں آئیں گے ان کی حیثیت جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور کے اوپر ٹریٹ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو ایز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر ان لوگوں کو شمار کیا جائے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کوئی رولنگ دے دے، کوئی فیصلہ دے دے، کوئی ریویو دے دے، کوئی ویو دے، لیکن اس ریویو پٹیشن میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس ریویو میں یہ گراؤنڈ نہیں لیا گیا، یہ بات نہیں کی گئی کہ سپریم کورٹ کم از کم ہمیں اس حد تک کی ریلیف دے دے کہ جو لوگ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی کے الیکشن جیت کے اسمبلیوں میں آئیں گے ان کو ایز اے پارٹی ایم این اے ایم پی اے کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے، ان کو آزاد نہ کہا جائے، کیونکہ اس پہ پی ٹی آئی کا یہ خدشہ بہرحال موجود ہے۔ اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو الیکشن جیت کر آزاد اگر ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اس میں ہارس ٹریڈنگ کا کہیں ایلیمنٹ شامل نہ ہو جائے۔ تو کافی اہم معاملہ ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ کافی زیادہ تنقید ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کے اوپر جس نے اس کیس کو سنا۔ 2 ویوز تھے، ایک ویو یہ کہا گیا کہ فیصلہ قانون کے مطابق تو ہے، لیکن سپریم کورٹ کو جو انتخابی نشان والا معاملہ تھا اس حد تک اس کیس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو انتخابی نشان کی حد تک ریلیف دینا چاہیے تھا، جبکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آیا، تو ہم نے صرف جو دستیاب ہمارے پاس مٹیریل ہے ہم نے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تو اب لیٹس سی دیکھیں یہ ریویو کب فکس ہوتا ہے اور اس پہ کیا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔